بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم انفارمیشن لے کر آئی ہوں جو کہ آج ہی مجھے پتہ چلی ہے، اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ سعودی عرب کے حوالے سے ہے، اور تمام مسلمان جو وہاں جانے کا شوق رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے دل میں لگن ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور وہاں جا کر اب اس مقدس فریضے یعنی حج یا عمرے کی ادائیگی کریں، ان کے لیے یہ خبر بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر بہت اہم ہے۔ چلیں ہم خبر کی طرف آتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ میرے بھائی اور بہنوں، سعودی عرب نے مکہ کی گرینڈ ماسک میں زائرین کے لیے یعنی حج اور عمرہ زائرین کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، ان میں انہوں نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ وہاں پر نکاح کے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، یعنی نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نکاح کرنے کی وہاں پر اجازت دے دی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس چیز کا اعلان کیا۔ سعودی حکام نے حجاج اور عمرہ زائرین کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے اور حج اور عمرے میں ان کی آسانی کے لیے، انہی اقدامات کے تحت اسلام کے جو 2 مقدس ترین مقامات ہیں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شادی کے معاہدوں کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب کے ایک اخبار الوطن میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، اور اس اقدام کا اعلان وزارت حج و عمرہ نے کیا۔ اس اعلان کے مطابق مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی حدود کے اندر اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بڑے آرام اور آسانی کے ساتھ شادی کے معاہدوں کو مکمل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ایکسپرٹس نے اس اقدام کو کمپنیوں کے لیے ایک اہم موقع یعنی اپرچونٹی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپنیاں ہیں وہ ان دونوں مقدس مقامات کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایسی انوویٹو تقریبات کا اہتمام کریں کہ جس سے یعنی کہ ان دونوں مقامات کے تقدس کا احترام برقرار رکھے اور کسی طرح کا تقدس مجروح نہ ہو۔ اس کے لیے مختلف کمپنیاں طرح طرح کے آئیڈیاز لے کے آئیں۔ سعودی موزون یعنی میرج آفیشیل جناب موسیٰ الجابری نے کہا ہے کہ مسجد میں شادی کا معاہدہ کرنا اسلام میں جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک ساتھی کی شادی کی رسم ادا کی تھی۔ الجابری نے بتایا کہ مسجد نبوی میں نکاح کا معاہدہ کرنا پہلے ہی مدینہ کے مقامی لوگوں میں عام ہے۔ ایسا کئی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ شادی شدہ جوڑوں کے زیادہ تر رشتہ داروں کو مدعو کرنے کی روایت ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رشتہ دار شادی میں انوائٹ ہوتے ہیں، اور اکثر بیوی بننے والی فیملی کا گھر تمام مدعو کرنے والوں کو نہیں رکھ سکتا، لہٰذا شادی کا معاہدہ مسجد نبوی یا مسجد قباء جو کہ اسلام میں بنائی گئی پہلی مسجد ہے، اس میں کیا جاتا ہے۔ الجابری نے مزید کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسجد میں نکاح کا معاہدہ کرنا برکت اور خوش قسمتی لاتا ہے۔ اب پاکستان میں بھی کئی لوگ بادشاہی مسجد میں جا کر نکاح کرتے ہیں یا بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں جا کر نکاح کرتے ہیں۔ اسی طرح محلے کی یا مقامی مسجدوں میں بھی نکاح کی رسومات کا رواج اور پروان چڑھ رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ سادگی میں برکت ہوتی ہے۔ اب جو حرمین شریفین میں نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اس سلسلے میں کچھ شرائط بھی لاگو کی گئی ہیں، جو کہ جنرلی ایک عام اصول ہے کہ مسجد میں ظاہر ہے آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور وہاں کرنی بھی نہیں ہے، اور نمازیوں کو بھی کسی طرح ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ الجابری جو ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس جگہ کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور نکاح کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو اس کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا، مست ہوگا ان پر، اور کسی قسم کا کھانا لانا اور مٹھائیاں لانی، کافی، چائے یا اس طرح کی چیزوں کے لانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد کے تقدس کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے گا، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سے لاکھوں مسلمان سالانہ عمرہ کرنے اور مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں دیگر اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ایسے کپل جو اپنی لائف کے نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ افورڈ کرتے ہیں تو وہاں جا کر ایک مقدس بندھن میں بن جائیں اور فضول کا
یہ جو رواج ہے اور اسراف ہے، فضول خرچی ہے، جو دکھاوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کئی بہنیں، بیٹیاں، بچیاں بن بیائی اپنے ماں باپ کے در پر بیٹھی رہتی ہیں صرف لوگوں کے اس دکھاوے کی وجہ سے، تو شاید یہ دکھاوا ختم ہو جائے۔ اس چیز کو فروغ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ویورز کوشش کریں کہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، اور جو بچیاں ہیں اور ان کے والدین ہیں ان کو اس جہیز کے اس عذاب سے نجات مل جائے، اور بچیوں کو سادگی سے بیائیں، اور جو بچیاں اپنے گھر لے کر آئیں ان کو بھی سادگی سے لے کر آئیں، آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میرا یہ انفارمیشن دی ہے جو میں نے آپ کو جو باتیں کی ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اسے لائک کر دیجئے گا، اور اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔